الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاتقوا اللہ او غنیا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بھائیو، محترم بہن، آج آپ کے سامنے جو موضوع انشاءاللہ میں بیان کرنے لگا ہوں اور جس سلسلے میں قرآن مجید کے دو مختلف مقامات سے آیات تلاوت کی ہیں، یہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے انسانی زندگی اور معاشرے کا ایک اہم ترین بنیادی اصول ہے انصاف۔ ساری دنیا انصاف کے لیے رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، لیکن ہر قوم انصاف صرف اپنے حق میں چاہتی ہے اور ہر فرد عدل کا تقاضا صرف اپنی ذات کے فائدے کے حوالے سے دیکھتا ہے۔ اسلام نے اس کا تو سارا نظام ہی عدل پر ہے، یعنی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی کہ یہ جو کائنات کا سارا سسٹم ہے یہ عدل پر قائم ہے، انصاف پر قائم ہے، ہر شے کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے، ایک توازن ہے۔ یعنی ہم تو انصاف کو بہت محدود کر لیتے ہیں نا کہ صرف عدالتی فیصلوں تک اسے عدل انصاف سمجھتے ہیں، جبکہ عدل کا معنی توازن کے بھی ہیں اور انصاف کے معنی ہیں دو چیزوں کو مساوی حصوں میں بانٹنا، کسی میں کمی اور بیشی نہ کرنا۔ اچھا، تو سب سے پہلا حق انصاف کا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے بندے کا، اور اسی لیے شرک کو اللہ نے ظلم عظیم قرار دیا ہے، کیونکہ عدل کی ضد ہے ظلم۔ عدل نام ہے ہر چیز کو اس کے اپنے مقام پر رکھنے کا، اور ظلم نام ہے کسی شے کو اس کے صحیح مقام پر نہ رکھنے کا۔ تو لہذا سورہ لقمان میں یہ بات ارشاد فرما دی گئی کہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑی ناانصافی تو یہ ہے کہ آدمی شرک کرے اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اختیار میں، اللہ کے اقتدار میں، اسے کسی اور سے متعلق سمجھے، کسی اور کو اس میں شریک کر لے، چاہے اس کے انداز کچھ بھی ہوں۔ لہذا جو آیات میں نے پڑھی ہیں اس میں اللہ نے عدالتی انصاف کو بھی لیا ہے، معاشرتی انصاف کو بھی لیا ہے، سماجی انصاف کو بھی لیا ہے، تجارتی انصاف کو بھی لیا ہے۔ انصاف یہ زندگی میں جتنے گوشے ہو سکتے ہیں ان سب گوشوں کو لیا، اور ان سلسلوں میں انسانوں نے اپنی خواہشات نفس سے جو پیچیدگیاں پیدا کر دی ہیں ان سب کی نشاندہی کر کے آگاہ کیا ہے کہ یہ نہ کرو، کیونکہ تم ایمان لائے ہو۔ بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یہ سورہ نساء کی
آیت نمبر 135 ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور دوسری 2 آیتیں جو تلاوت کی ہیں وہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 8 سے 10 تک ہے۔ یہ دونوں مقام جو ہیں ان میں ایک ہی مضمون ہے، انصاف کرنا، عدل کرنا، لیکن ان کے پہلو مختلف بیان ہوئے ہیں۔ یہاں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والے لوگ، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ راستی پر، سچائی پر، انصاف پر قائم رہنے والے بنو اللہ کے لیے، اور تمہاری گواہی بھی ہو اللہ کے لیے۔ اور جب یہ انصاف پر قائم رہنے کا وقت آئے اور حق کے لیے گواہی دینے کو بلایا جائے، تو وہ گواہی اگر تمہاری اپنی ذات کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے وہ تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہو، اَوِ الْوَالِدَيْنِ، تمہارے والدین کو اس سے نقصان پہنچ رہا ہو کہ وہ سچی بات کہی تو ابا کا خسارہ ہو جائے گا۔ کرنا کیا ہے؟ کس کہنا سچی ہے، بات وہی بیان کرنی ہے جو حق کی بات ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے، یعنی جس ماحول اور معاشرے میں آپ رہیں گے آپ کہتے ہیں جی اس پر تو عمل درآمد ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ ان ایمان والوں کو جنہیں پھر اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کے کہا گیا ہے کہ آمنو، ایمان لانے والے لوگوں ایمان لاؤ، یہ اس سے اگلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ایمان لاؤ۔ تو انصاف کرنے والے ہو تم اللہ کے لیے، حق کی گواہی دینے والے ہو تم اللہ کے لیے، اور اللہ نے انصاف کرنے کو فرض قرار دیا ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح انصاف چاہے سماجی ہو اور چاہے عدالتی ہو، معاشرتی ہو، تجارتی ہو یعنی گاہک اور تاجر کے درمیان ہو، اماں اور ابا کے ساتھ تعلقات کے لیے ہو، میاں اور بیوی کے تعلقات میں ہو، اولاد اور ماں باپ کے تعلقات میں ہو، دوست اور دوست کے ذات ہو، یعنی ان سارے تعلقات میں اسے قائم رکھنا ہے، چاہے اس کی زد تمہاری اپنی ذات پر پڑ رہی ہو یا اس کا ہدف تمہارے والدین ہو جائے، والاقربین، اور چاہے یہ رشتہ داروں کے خلاف ہو جائے۔ پھر ایک اور پہلو بھی یہاں بیان کر دیا، ان یکن غنیہ، اور چاہے یہ کسی دولت مند کے لیے ہو اور فقیرہ، یا کسی مفلس کے لیے، یعنی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو خیال یہ آئے کہ یار یہ غریب آدمی ہے، میں سچی بات کہی تو مارا جائے گا، سزا ہو جائے گا۔ اب بظاہر آپ دیکھیں کہ یہ بات اچھی لگ رہی ہے، یاد ہوگا نا، یہ تو غریب کی حمایت کی بات کر رہا ہے، اگر اس کے خلاف سچی گواہی دے دی تو یہ اس کا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ نے آگے جو ایک بات کہی ہے وہ بڑی عجیب ہے، وہ کہا اللہ اولیٰ بہما، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیال کرنے والا ہے، مخلوق یہ اللہ کی ہے، تمہاری نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے، تم تو کیا ان سے پیار کرو گے جو پیار اللہ ان سے کرتا ہے، اور تم تو ان کی کیا سنو گے جو اللہ ان کی سنتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کبھی خواہشات نفس کا قرار دیا اسے، اگر شیطان کے غوا سے کبھی یہ خیال آ جائے سچائی کی بات بیان کرتے ہوئے، گواہی کی بات ہو رہی، انصاف کی بات ہو رہی، یار اس کے ساتھ غریب آدمی ہے تو اس کا نقصان خود پورا کر دو، مطالبہ ہے اس پر اور تمہاری گواہی پر وہ مطالبہ اسے دینا ہے، تو یہ سوچ کے کہ غریب آدمی ہے مارا جائے گا تو پیسے دو، اس کی طرف سے تاوان ادا کرو، اس کی جان چھڑانے کی بات کرو، بجائے اس کے کہ تم جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ کہ یہ غریب آدمی۔ تو یہ غربت کا اور دولت مندی کا خیال نہیں کرنا، بھائی طلبو اور فورزو، اور ان کا خیال کر کے پھر ہوتا کیا ہے کہ یا گھما پھرا کے بات کی جائے یا گواہی دینے سے پرہیز کیا جائے، ان دو رویے آتے ہیں پھر آگے ساتھ، ایک رویہ ہے طلبو کا اور ایک رویہ ہے فورزو کا، یعنی یہ تو بات اس انداز سے کی جائے کہ بھائی کہ نہ اس سے ہاں کا مطلب نکلے اور نہ کا مطلب نکلے کہ جی ہم نے تو سچائی پر عمل بھی کر لیا، گواہی بھی دے دی، جھوٹ بھی نہیں بولا،
لیکن آپ نے گواہی نہیں دی. یہ بھی ایک قسم کا جھوٹی ہے کہ جس میں آپ نے اپنی طرف سے ایسا رویہ اختیار کیا کہ انصاف نہ ہو سکا. تو اب آپ دیکھیں جس انصاف کو لے کے قرآن آیا ہے وہ کتنا اہم ہے اور اس کا وزن کتنا ہے. دنیا جس انصاف کی بات کرتی ہے کہ جی وہ انسانیت کا ہم تو پرچار کر رہے ہیں, ہم تو انسانیت کی بات کرتے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ جی سب کو انصاف ان کے دروازے تک ملے اور انصاف کو سستا کرنا چاہتے ہیں. اسلام میں انصاف بکنے کی چیز ہی نہیں, سے سستا مہنگا کرنے کی کیا بات کرتے ہو بھائی. یہ تو بے اجرت شے ہے, ہر آدمی کا حق ہے کہ اسے اس کا حق ملے. انصاف کا طلبگار وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ مانگ رہا ہے, بلکہ اللہ نے یہ حق اسے دیا کہ اس کے ساتھ انصاف کیا جائے. اور یہ انصاف کی ذرا صورتحال دیکھ لیں کہ اللہ نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے سارے کاموں سے خبردار ہے. اور گواہی دینا اور انصاف کرنا اللہ نے تمہاری ذمہ داری لگائی ہے, اور یہ گواہی اللہ کے لیے ہے, غریب امیر کے لیے نہیں, مدعی اور مدعا علیہ کے لیے نہیں, یہ مجرم اور معصوم کے لیے نہیں ہے, یہ دو فریقوں کے درمیان آپ کے حامی اور مخالف کے لیے نہیں ہے, یہ تو اللہ کے لیے. جیسے نماز اللہ کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں. اگر یہی نماز ہم پڑھنے آئے ہیں, آپ اس لیے پڑھنے آئے ہیں اور خدا نخواستہ استغفر اللہ کہ جی چودھری صاحب کو دکھانا ہے کیونکہ چودھری صاحب آ جاتے ہیں, آپ سمجھ لیں نماز ہی نہیں ہوئی, بلکہ الٹا گناہ ہوا. سجدے بھی کیے, رکوع بھی کیے, تلاوت بھی کی, ہاتھ باندھے, وضو بھی کیا, کھڑے بھی ہوئے, اور نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, کیونکہ نماز ہے اللہ کے لیے. اور اگر آپ غور فرمائیں تو اسلام میں جو کچھ ہے سب اللہ کے لیے, کسی اور کے لیے ہے ہی نہیں. یہ شادی بھی ہے, یہ بھی اللہ کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی کا یہ سوال اور آپ کا جواب اس بات کو بالکل واضح کر دیتا ہے کہ اسلام کا تصور زندگی کیا ہے اور اللہ کی حیثیت جو ہے اسلامی معاشرے میں کیا ہے. اللہ کو سب مانتے ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کو نہ مانتا, لیکن ہر ایک کے اللہ کو ماننے کا اپنا اپنا دائرہ جدا ہے. ساری دنیا کہتی ہے اللہ ہے, ہم کہتے ہیں اللہ ہی ہے. اس ہی کو داخل نہیں کریں گے تو پھر اسلام کے اللہ کی بات نہیں آپ کر رہے. اللہ ہے تو سب کہہ رہے ہیں, ہم کہتے ہیں اس کے سوا ہے ہی کوئی نہیں. بادشاہ بھی وہی ہے, رب بھی وہی ہے, خالق اور مالک بھی وہی ہے, اس کے سوا کوئی کچھ نہیں. اسی لیے آپ کا اور ہمارا کلمہ طیبہ جو ہے, کلمہ شہادت جو ہے وہ لا سے شروع ہوتا ہے, اللہ سے نہیں شروع ہوتا. ہم سے پہلے انکار کرایا جاتا ہے, انکار کرو کوئی نہیں ہے, لا الہ, کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, کوئی اطاعت کے لائق نہیں ہے, کوئی فرما برداری کے لائق نہیں, کوئی عبادات کے لائق نہیں, الا اللہ, اب وہ اللہ ہے. اشہد ان لا الہ, تو میں گواہی دیتا ہوں کوئی نہیں ہے الہ الا اللہ, اللہ کے سوا. تو لہذا ہماری بات شروع اللہ سے نہیں ہو رہی بلکہ لا الہ سے ہو رہی. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا. جس نے سارے طاغوتوں کا انکار کیا, طاغوت کا ترجمہ عام طور سے شیطان کرتے ہیں, لیکن یہ مختلف قسم کے شیطان سارے, یہ سارے طاغوت ہیں, یہ طواغیت ہیں. ایک شیطان تو وہ ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہی نہیں, ایک وہ ہے کہ اللہ کو مانتا ہے مگر اللہ کی نہیں مانتا. یہ تو ہے نا, وہ جو اللہ کو نہیں مانتا اسے ہم اپنی اصطلاح میں کافر کہتے ہیں.
یعنی یہ کفر ہے کہ ایک آدمی اللہ کو نہ مانے، اور ایک یہ کہ اللہ کو مانے مگر اللہ کی نہ مانے، اسے قرآن فسق کہتا ہے، یہ فاسق ہے، نافرمان، یہ بھی تابوت ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ نہ اللہ کو مانے نہ اللہ کی مانے، بلکہ یہ کہے کہ مجھے اللہ کی جگہ مانو، چاہے کھلا نمرود کے طور پر کہہ دے، کھلا فرعون کے طور پر کہتے انا ربکم الاعلی، تمہارا سب سے بڑا رب تو میں ہوں، اور میں تو نہیں جانتا معاذ اللہ سمو معاذ اللہ کہ کوئی اور اللہ بھی ہے۔ حامان ذرا میرے لیے ایک بڑا سا مینار تو بنا کے میں اس پہ چڑھ کے دیکھوں اللہ کہاں ہے، معاذ اللہ تو معاذ اللہ، یہ ترجمہ کر رہا ہوں میں قرآن کی آیت ہے۔ یہ موسیٰ تو مجھے جھوٹا معلوم ہوتا، مینار بناؤ میں دیکھ جاؤں اللہ کہاں، چاہے سنتارت سے کہ چاہے حضرت ابراہیم والا نمرود ہو تو گیا میں رہوں، حجت کرے اس بات پر۔ اللہ کہتا ہے ہم نے اسے تھوڑا سا اختیار اور اقتدار دے دیا تھا تو کرنے لگا۔ تیسرے سپارے کا دوسرا رکوع یہاں سے آزاد ہو، اور پھر حجت بازی میں دلائل پر آئے۔ حضرت ابراہیم کے وہ میرا رب تو مارتا ہے جلاتا ہے، یہ بجمی پالا نا ہوکی بجمی، کہتا ہے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں، میں بھی جلاتا ہوں، معاذ اللہ سے، اور اس کا مظاہرہ بھی کر دیا انہوں نے۔ ایک بے گناہ آدمی بیٹھا تھا دربار میں، اس کی گردن اڑا، ارے کو میں مارتا ہوں کہ نہیں مارتا۔ ایک قتل کے مقدمے میں مجرم تھا، کہا چلو اس کو چھوڑو، کہا دیکھا میں نے جلا دیا نہیں جلا دیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا اچھا میرا رب تو روز مغرب سے میں ڈبو دیتا ہے سورج کو اور مشرق سے نکال دیتا ہے، اسے ذرا مغرب سے تو نکال کے لائی، تو وہ ہے اللہ کفر، حیران رہ گیا، اس کا کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس، اسے اپنی اوقات کا پتہ چل گیا کہ میری اوقات ہے یہ نہیں۔ تو مدعا کہنے کا یہ ہے کہ یہ بڑا طاغوت ہے، اور سب سے بڑا طاغوت جو انسان نے ایجاد کیا ہے وہ یہ حکم دینے کی جو لذت ہے نا، حکم منوانے کی، اسی نے ساری دنیا کو برباد کیا ہوگا۔ ساری جنگیں، ساری لڑائیاں، سارے جھگڑے، قتل و ریزی، ایک دوسرے کے خلاف روز کے ہنگامہ آرائیاں جو ہیں، اس کی پشت پر دیکھیں گے تو کیا ہے؟ یہ آدمی کی انانیت ہے کہ وہ کہتا ہے میں، حالانکہ میں کہنے کا حق اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اور اسی لیے اسلام جس نظام کو لایا ہے اس میں اس نے سب سے زیادہ جس بات کو کسا وہ یہ کہ یہ انسان اپنی حد میں رہے، اپنی حد سے باہر نہ جائے۔ تو انصاف نام ہی اس بات کا ہے کہ ہر آدمی اپنی حد میں رہے، آپ اپنی حد سے نہ نکلیں۔ اچھا اس بات کو یہ دنیا کے دوسرے فلسفے بھی اپنے اپنے انداز میں کہتے ہیں، ذات جمہوریت بڑا اچھا نظام ہے، اس کی حد کہاں تک؟ یہ میری ناک تک ہے، جہاں تک میری ناک ہے یہ ہے، اس سے آگے آپ کی حد نہیں ہے، بس اس سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو آخر اس نے بھی تو ایک حد لگائی نا، جمہوریت کی حد یہ ہے کہ جہاں تک میری ناک ہے وہاں تک آپ کا حق ختم ہو جاتا ہے، آگے اس سے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے، بس یہاں سے میں ہوں اور یہاں تک آپ ہیں۔ تو لہٰذا آپ سمجھ لیجئے کہ اسلام میں انسان کے لیے ایک حد لگا دی گئی کہ یہاں تک تم، اور اس سے آگے تم نہیں ہو، اس سے آگے اللہ ہے۔ تو اب یہ مطالبہ اہل ایمان سے انصاف کا، تو بعد میں آپ یہ کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں تو جو کچھ بھی ہے وہ انصاف ہی ہے، اور ہمارے ہاں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی ہے۔ تو ایک صحابی کی بات بتانے لگا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور سوال تھا شادی کے بارے میں۔ کہا یہ جو ہم شادی کرتے ہیں یہ تو ہم لذت نفس کے لیے کرتے ہیں، کیا اللہ اس پر بھی ہمیں ثواب دے گا؟ اب دیکھ لیں آپ، اس وقت مسلم معاشرہ سارا کا سارا اس بات سے منکر ہے کہ شادی جو ہے یہ دینداری ہے۔ باقیوں کو تو چھوڑ دینا، ہم جو کچھ کرتے ہیں شادی بیاہوں کے سلسلے میں اس پر ایک نظر ڈال لیں، تو اگر کسی کو سمجھائیں، روکیں تو بچوں کا کھیل ہے جی، دنیا داری ہے، آخر سے بھی تو نبھانا پڑتا ہے نا، بچوں کے جیو بھی تو خوش کرنا ہوگا نا۔
یہ جو اچانک حادثات ہوتے ہیں، ابھی ایک حادثے سے گزر کے آئے کہ پوری کی پوری بارات جل گئی، اور انسانوں نے اپنی آنکھوں سے جلتے ہوئے انسان دیکھے، چٹکتی ہوئی کھوپڑیاں دیکھی، جھلستے ہوئے بچے دیکھے، اس لیے کہ ہم نے دائرہ اسلام سے شادی کو نکال دیا، کہا یہ تو دنیا داری ہے، اس کا کیا تعلق ہے؟ تو اللہ کبھی کبھی تنبیہات کی صورت میں، جیسے زلزلے کی صورت میں ایک جھٹکا دے کے بتا دیا طاقت تمہارے پاس نہیں ہے، طاقت ہمارے پاس ہے، تم ہمارے ایک جھٹکے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک ایٹم بم جو مارا تھا ہیروشیما پر اور ناگاساکی پر، یہ اس کے 600 گنا بڑا حادثہ تھا، اس سے 600 گنا زائد اس سے تابکاری جو ہے وہ استعمال کی۔ تو ہمارے پاس تو اتنے بڑے بڑے بم ہیں کہ ایک جھٹکے میں، اور جس کو چاہتے ہیں، آپ یہ بھی دیکھ لیں، جس کو چاہتے ہیں اسی کو مارتے ہیں، اور جس کو ہم رکھنا چاہیں تو آپ نے دیکھا کہ وہ مہینہ سوا مہینہ کے بعد ایک خاتون جو زندہ نکل آئی، دبی ہوئی خاتون زندہ نکل آئی، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے تو 100 برس بعد ایک مرے ہوئے آدمی کو زندہ کر کے اس کی تشکیک دور کر دی۔ وہ مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا احییها، ایک بستی سے گزرا ایک شخص، اس نے کہا یا اللہ، یہ جو بستی اپنی چھتوں پر اونٹھی پڑی ہے یہ کیسے زندہ ہوگی؟ مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس پر نیند تاری کر دی، موت تاری کر دی، وہیں اسی صحرا میں مر گیا۔ 100 برس تک اسی حال میں رہا، ساتھ سواری کا گدا بھی تھا، کھانے پینے کا سامان بھی تھا۔ اب جب 100 برس کے بعد اللہ نے اس موت کو ختم کیا، اس نیند کو ہٹایا، اور یہاں اس کا بھی اندازہ کر لیں، ہم تو موت پر روتے پیٹتے ہیں، اسلام کے تصور میں موت کا تصور ایسا ہی ہے کہ حشر میں زندگی ملی، آنکھ لگی ہوئی کھلی، موت سمجھ لو موت تھی، خواب سمجھ لو خواب تھا، ایک نیند ہے جو وہ تاری کر دیتے ہیں، اور خود قرآن نے یہ بات کہی ہے، ہم تو تمہیں روز رات کو موت دے دیتے ہیں، جب تم سوتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ تم مر جاتے ہو، صبح کو ہم تمہیں پھر زندہ کر دیتے، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا سکھا دی کہ رات کو آپ اللہ سے جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا ہی نام لے کے مرتا ہوں اور تیرا ہی نام لے کے زندہ ہوتا ہوں، تو لہٰذا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ 100 برس کے بعد وہ صاحب جو گزر رہے تھے، جنہوں نے سوچا تھا کہ اس بستی کو اللہ کیسے زندہ کرے، تفاسیر میں ان کا نام بھی آیا، اگرچہ قرآن نے ان کا نام نہیں لیا، یہ بھی نہیں بتایا کہ ان کا رتبہ کیا تھا، لیکن بعض مفسرین نے اسرائیلیات سے استفادہ کرتے ہوئے تذکروں میں یہ بات کہی ہے کہ وہ حضرت عزیر تھے، اور یہ حضرت عزیر وہی ہیں جنہیں یہودی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے، عذرایا کہتے ہیں عبرانی میں انہیں، اور بائبل کی جو کتابیں ہیں عہد نامہ قدیم اس میں انہیں عذرایا کہا، اور یہ صاحب وہ ہیں جنہوں نے بخت نصر کے حملے کے بعد، بخت نصر نے حملہ کیا تھا تو یہ ساری یہودی ریاست ملیہ میٹ کر دی، اور جتنا بھی تورات کے نسخے تھے سب ضائع کر دیے، تو 100 برس بعد انہوں نے اپنے حافظے کے بھروسے پر تورات کو دوبارہ مرتب کیا ہے۔ تو یہ یہودیوں کے یہاں ایک بڑا مرتبہ رکھنے والے صاحب ہیں، اتنا بڑا مرتبہ کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا ہی قرار دے دیا، معاذ اللہ اللہ کے ایک بندے کو۔ بہرحال وہ 100 برس سوتے رہے، سو کے اٹھے تو اللہ نے پوچھا کتنی دیر رہے ہو اس حالت میں؟ کہا لبثت یومن او بعض یوم، وقت کا ایک دن کا کچھ حصہ یا ایک دن؟ کہا نا، قال بل لبثت مئۃ عام، کچھ دیر نہیں 100 برس رہے ہو۔ فانظر الی طعامک، ذرا اپنے کھانے کی طرف تو دیکھ، تو کھانا جو ہے
وہ سڑا نہیں ہے، پانی میں کیڑے پڑے نہیں ہیں، اور نہ 100 برس کی دھوپ سے صحرا کی پانی اڑا ہے، پانی محفوظ ہے، کھانا محفوظ ہے۔ یہ میں کہانی نہیں سنا رہا، یہ قرآن مجید کی زبانی جو واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے وہ سنا رہا۔ اور بتا دیے تیسرا سپارہ ہے، دوسرا رکوع ہے، وہاں اس کی تفسیر دیکھ لیں آپ۔ اچھا بھائی، کھانا کتنی دیر میں سڑ جاتا ہے؟ گرمی کا موسم ہو اور صحرا ہو تو 24 گھنٹے بھی نہیں گزرنے پاتے جو بدبو آنے لگتی ہے اور کیڑے پڑ جاتے ہیں، اور پانی بھاپ بن کے اڑ جاتا، رہتا ہی نہیں پانی۔ لیکن 100 برس تک نہ کھانا خراب ہوا نہ پانی خراب ہوا۔ کہا فانظر الی حمارک، ذرا اپنے گدھے کو بھی تو دیکھ، جس پر سوار ہو کے آیا تھا وہ بھی تو تھا نا تیرے ساتھ۔ دیکھا تو مر کھپ گیا، ہڈیاں بڑی ہیں کچھ دو چار۔ یعنی گدھے کو زیادہ دیر چلنا چاہیے کیونکہ جسم ہے، ایک وقت گزارتا ہے، ایک عمر پاتا ہے، لیکن اللہ نے تینوں نشانیاں دکھا دی، جسے چاہیں ماریں، جسے چاہیں رکھیں، جسے چاہیں خراب کر دیں، جسے چاہیں اچھا کر دیں۔ گدھا زیادہ زندہ رہنے والا تھا، اس کا ریشہ ضائع ہو گیا، کچھ باقی نہیں رہا۔ اور یہ پانی جو فوری خراب ہونے والی شے ہے، جو کھانا فوری خراب ہونے والی شے، یہ رکھا ہوا ہے دیکھ۔ تو لہذا ہم جسے چاہیں زندہ رکھیں، جتنی دیر چاہے زندہ رکھیں، بغیر کھانے کے، بغیر پینے کے۔ تو نے نہ کھایا نہ پیا، سوال کرنے والے تجھ پر 100 سال گزرے، لیکن 100 سال کے باوجود تیرے جسم کا کچھ نہیں بگڑا، اور تیرے ہی جیسا جسم گدھے کا بھی تھا، وہ بھی گوشت پوشت کا تھا، اس کی ہڈیاں تھیں، اس کی رگوں میں سرخ خون دوڑتا تھا، یہ سب کچھ تھا۔ لیکن ہم نے چاہا کہ وہ گل سڑ جائے تو دیکھ وہ گل سڑ گیا۔ ہم نے چاہا کہ کھانا خراب نہ ہو تو خراب نہیں ہو، ہم نے چاہا کہ پانی نہ اڑے تو نہیں اڑا، اور ہم نے چاہا کہ تو موسموں کی شدائد سے محفوظ رہے اور بھوک اور پیاس کے بغیر 100 برس تک تیرا جسم قائم رہے، جبکہ بغیر غذا کے کوئی قائم نہیں رہ سکتا۔ لیکن یہ ہمارا قانون ہے، جب چاہتے ہیں اس میں جو چاہے ہم کریں، ہمارا راستہ روکنے والا کوئی نہیں۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ جناب یہ تو جو دنیا داری ہے ان لوگوں کا کہنا ہے جن کا عاقبت کی زندگی پر کوئی یقین نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کوئی چیز دنیا داری نہیں، شادی بیاہ اور سماجی معاملات سارے کے سارے ایسے ہی عبادت ہیں جیسے نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سیٹ اپ ہی بدل دیا، سب کچھ ختم کر دیا، کچھ باقی نہیں بچا۔ تو لہٰذا صورتحال یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان صحابی نے سوال کیا کہ یہ جو شادی ہے یہ تو دنیا داری کے لیے ہم کرتے ہیں، لذت نفس کے لیے کرتے ہیں، کیا اس پر بھی ہمیں اجر ملے گا؟ آپ نے اس کے جواب میں براہ راست جواب کے بجائے اس سے سوال کیا کہ اگر تم یہی کام درست راستے سے نہ کرو، حق کے طور پر نہ کرو، تو کیا اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا؟ یعنی نکاح نہ کرو اور لذت نفس پوری کرو تو بھائی سے سزا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس نتیجے سے سوچا کہنے لگا ہاں سزا ملے گی۔ کبھی قاعدہ سمجھ لو، قاعدہ یہ کہ اللہ جس کام کو خلاف حق کرنے پر سزا دیتا ہے، اللہ اسی کام کو مطابق حق کرنے پر جزا دیتا ہے۔ مزدوری کرنے پر اجر دیتا ہے، چوری کرنے پر سزا دیتا ہے۔ جان بچانے پر اجر دیتا ہے، مار دینے پر سزا دیتا ہے۔ یعنی جو کام آپ کر رہے ہیں اگر اس کو اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں تو آپ سمجھیے عبادت کر رہے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، جی بڑا پیار ہے اس بیٹے سے، اللہ آپ کو اس پیار پہ بھی اجر دے گا اگر آپ اسے اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔
اس اماں کی خدمت کرنا یہ ہے کہ لوگ کہیں جی بڑا ابا کا خدمت برا ہے، وہ تو دے مٹی جائے گی تجھے دنیا کی ستائش، لیکن اللہ تجھے اس ماں کے خدمت پر اجر بھی دے گا، اس باپ کی خدمت پر اجر بھی دے گا، اس پڑوسی کی خدمت پر اجر بھی دے گا۔ تو عرض کرنے کا مدعا یہ تھا کہ آج جو ہم نے موضوع شروع کیا ہے وہ انصاف، لیکن انصاف سے پہلے یہ کچھ حدود مجھے بتانی لازمی تھی آپ کے لیے کہ اصل جو بنیاد ہے، جس طرح توحید ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کو ایک ماننے کا نام، اسی طرح آپ سمجھ لیجیے کہ اسلام کے پورے نظام زندگی میں اس نظام کے ہر شعبے کو ماننے کا نام دین ہے، کسی ایک شعبے کو ماننے کا نام دین نہیں۔ آپ بٹوانہ نہیں کر سکتے اللہ کے نظام میں، آپ تقسیم نہیں کر سکتے احکامات میں، اور آپ یہ تعین بھی نہیں کر سکتے کہ اس میں کون سا اہم ہے اور کون سا غیر اہم ہے۔ یہ سارے تعینات اللہ نے خود کیے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی، اور ان سارے تعینات کے سلسلے میں جواب دہی بھی اسی بنیاد پر ہے۔ جو آدمی جوان ہے اس سے سوال جوانی کا ہوگا، اسے انصاف جوانی کے ساتھ کرنا ہے، اور جو آدمی شادی شدہ ہے اس سے سوال اللہ کے ہاں بیوی کے حقوق کا ہوگا، اور جو بچوں والا ہے اس سے بچوں کی تربیت کا سوال ہوگا، اور جس کے بچے نہیں ہیں اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ جو تاجر ہے اس سے تجارت کا سوال ہوگا، جو ملازم ہے اس سے ملازمت کا سوال ہوگا۔ ہر آدمی کا اپنا اپنا دائرہ ہے، اسی دائرے میں اس سے پوچھا جائے گا، اور اسی دائرے کی جواب کی تیاری کا نام اسلام ہے۔ اب ان میں سے آپ سمجھ لیجئے کہ مالک نے میری آپ کی جو ڈیوٹی لگائی، اس ڈیوٹی میں ہم نے کیا سر انجام دیا اور کیا نہیں دیا، یہ سوال اللہ کرے گا ہم سے۔ جب اللہ یہ سوال کرے گا تو جس چیز پر اللہ سوال کرے گا وہ کیا ہوئی، عبادت ہوئی کہ نہیں۔ اللہ کا پوچھنا اور ہمارا جواب دینے کے لیے پابند ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ شعر تو ساروں کو یاد رہ گیا، بہت پڑھتے ہیں مسجدوں کے دروازوں پر لکھا ہوا ہے، غالباً شیخ قادری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہ روز محشر کہ جہاں گداس ہوا اپنی پرسش نماز ہوا، قیامت کا جو دن ہوگا کہ جان پگھل رہی ہوگی تو سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نماز کا ہوگا۔ لیکن یہ بات نہیں کہ اور سوال نہیں ہوں گے، بس صرف نماز ہی کا ہوگا۔ یہاں نصیحت کرنے والے نے بھی بتا دیا کہ اولی پرسش نماز ہوگا، پہلی پرسش جو ہوگی وہ نماز کی ہوگی، اور نماز کے بعد جب اس کا سوال سے گزر جائیں گے تو پھر باقی سوالات پوچھے جائیں گے کہ نہیں پوچھے جائیں گے کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا اس میں تم نے کیا کیا۔ تو جو کچھ اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے اس پر ذرا محتاط ہو جائیں۔ اللہ نے ہمیں گواہی جب زبان دی ہے تو یہ زبان ہم نماز میں بھی استعمال کرتے ہیں، اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک یہ ساری زبان استعمال ہو رہی ہے، اور جب انصاف کا معاملہ آتا ہے تو پھر گواہی بھی اسی زبان سے دیتے ہیں نا، اور وہ جس سلسلے میں ہوتی ہے، جس کے لیے ہوتی ہے، جس حوالے سے ہوتی ہے، اس سب حوالے جات میں سمجھ لیجیے کہ اللہ نے حد مقرر کر دی۔ پہلی شہادت اور پہلی گواہی سورہ آل عمران میں بات کی تھی، شہید اللہ انہ لا الہ الا، اللہ خود گواہ ہے اس بات کا، والملائکہ اور سارے فرشتے بھی گواہ ہیں، واولو العلم اور سارے اہل علم بھی گواہ ہیں، سب نے ایک ہی گواہی دی، اور گواہی اس کی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود، یہ سب سے پہلی گواہی ہے۔ تو اسی گواہی کو دے کے ہم مسلمان ہوئے۔ اگر کوئی یہ گواہی نہیں دے رہا تو دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اور پھر گواہی ہم نے یہ بھی دی ہے کہ اللہ انصاف پر قائم ہے، اور یہ ساری کائنات اس نے انصاف ہی کے ساتھ قائم کی ہے، لہذا اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔
واللہ یرید ظلما للعالمین، اللہ کا ارادہ اہل عالم کے ساتھ یا عالمین کے ساتھ کوئی ظلم کرنے کا نہیں ہے۔ اگر اس کا ارادہ ظلم کرنے کا ہوتا تو تم روک نہیں سکتے تھے، اور اگر اس کا ارادہ ظلم کرنے کا ہوتا تو پھر بغیر بتائے تمہیں پکڑ لیتا، 1,24,000 پیغمبر بھیج کے نہ پکڑتا، اور اتنی بڑی بڑی کتابیں اتار کے اور اتنے بڑے بڑے صحیفے نازل کر کے اور آخر میں قرآن مجید کو نازل فرما کے مہر لگا دی ہے اس بات پر کہ ہم نے اپنی طرف سے تمہارے لیے اتمام حجت کر دیا، ساری بات بتا دی ہے تمہیں کہ پوری زندگی تمہیں جو دے رہے ہیں یہ ہماری امانت ہے، اس امانت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، اور ایک گواہی جو تم یہاں دے رہے ہو اس میں تم محتاط رہو، پھر وہاں ہمارے پاس بھی باقی گواہی ہوگی، اور جو تمہارے کندھوں پر ہم نے گواہ بٹھا رکھے ہیں کہ یہ گواہی دیں گے، اور صرف یہی نہیں گواہی دیں گے، تمہارے آسا گواہی دیں گے، نختم علی افواہہم وتکلم ایدیہم ونختم علی افواہہم وتشہد ارجلہم، ہم ان کے منہوں پر مہریں لگا دیں گے، کہ زبان کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، کہ ہمارے سامنے شہادت دیں گے ان کے پاؤں اور گواہی دیں گے ان کے ہاتھ، اعضائے جسمانی بولیں گے کہ کیا کیا تھا دنیا میں۔ تو لہٰذا انصاف کے مختلف پہلوؤں پر انشاءاللہ آئندہ گفتگو جاری رکھیں گے۔ آج ہم اس معاملے کو یہی چھوڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام ہمیں دیا ہے اس میں آدمی ذمہ دار ہے، اور ہر ذمہ داری عبادت ہے، جس وقت جو ذمہ داری عائد ہو اس کو ادا کرنا عبادت ہے۔ جس طرح نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھیے، اور جب بچہ جوان ہو جائے تو شادی کر دیجیے، اور جب کوئی کام کرنے چلیے تو سب سے پہلے سوچ لیجئے کہ اس کے لیے اللہ نے کیا حد مقرر کی، کیونکہ ان ساری باتوں کا ہم نے جواب دینا ہے۔ وآخر دعوانا